یونیکیڈمی کی آج کی ہماری بہت اہم دوا ہے، حالانکہ اس کا استعمال بہت کم کیا جاتا ہے لیکن بہت ہی اثردار دوا ہے اور جدید طب اس سے بہت استعمال کرتی ہے۔ اجوائن خراسانی کو بذر البن بھی کہتے ہیں، اردو میں اسے اجوائن خراسانی ہی کہا جاتا ہے۔ بائیں جانب آپ دیکھ رہے ہیں سفید پھولوں والا یہ اجوائن خراسانی کا پودا ہے۔ آئیے اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ اجوائن خراسانی کو انگریزی میں وائٹ ہین بین کہتے ہیں، لاطینی میں ہائیوسائمس البس، عربی میں بذر البنج، بنجل ابیز، فارسی میں تخم بنگ، گجراتی میں خراسانی اجما، کشمیری میں بجر بھنگ، سنسکرت میں جان خراسانی، مراٹھی میں خراسانی آوا، بنگالی میں یوویان خراسانی، پنجابی میں اجوائن خراسانی۔ یہ پودا دنیا میں اجوائن خراسانی جس سے کہا جاتا ہے بذر البنج بھی، اس نسل کی تقریباً 3000 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ بائیں جانب آپ جو دیکھ رہے ہیں سفید پھولوں والا اجوائن خراسانی ہے اور دوان یہی مستعمل ہے۔ یہ پیلی نسل کا اجوائن خراسانی ہے، اسے ہائیوسائمس اوریس کہتے ہیں، اور یہ ہے سیاہ اجوائن خراسانی، یہ زہریلا ہوتا ہے، ہائیوسائمس نائگر۔ یہ بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں گہرے بنفشی رنگ کا، یہی اس کی پہچان ہے۔ یہ سرخ قسم کا ہائیوسائمس ریٹیکولیٹس، لیکن سب سے زیادہ اور محفوظ جو ہے وہ سفید قسم ہے، ہائیوسائمس البس۔ یہ ہے آپ کا ہائیوسائمس البس، سفید پھول پائے جاتے ہیں دھتورے کے جیسے۔ یہ ہے اس کا پھول جو آپ قریب سے دیکھ سکتے ہیں، 5 پنکھڑیاں ہیں۔ اس کا پودا تقریباً 1 میٹر اونچا ہوتا ہے، تنا گول ہوتا ہے، شاخیں بھی گول ہوتی ہیں، لیکن اس کے قد کی مناسبت سے اس کا تنا زیادہ موٹا نظر آتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پودا ہے اور بیچ میں اس کا تنا ہے، جو اس کی سائز، اس کے جو قد ہوتا ہے 1 میٹر کا، اس کی بنسبت کافی موٹا ہوتا ہے۔ اس کے ہر حصے پر روئیں پائے جاتے ہیں، تنے پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں روئیں پائے جاتے ہیں، اور یہاں تو روئیں بھرے ہوئے ہیں، پھول بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو، اور روئیں آپ بہت واضح طور سے دیکھ سکتے ہیں۔ پورے پودے پر ایک لیسدار قسم کی رطوبت رہتی ہے۔ اس پودے سے دیسی اجوائن کے جیسی ناگوار بو آتی ہے، بہت خوشبودار نہیں رہتا۔ پتے، یہ آپ کے سامنے پتے نظر آ رہے ہیں، 5 سے 10 انچ لمبے ہوتے ہیں اور 2 سے 5 انچ چوڑے ہوتے ہیں۔ نیا پتا جو ہوتا ہے وہ بہت سادہ قسم کا ہوتا ہے، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں بالکل سادہ پتا ہے، نسبتاً کچھ موٹا ہوتا ہے اور بہت گہرے سبز ہوتے ہیں۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ بے شمار پتے ٹہنیوں پر ایک قطار میں لگتے ہیں، ایک دوسرے کے مخالف سمت میں۔ ایک پتا یہاں ہے تو اس کے سامنے دوسرا پتا، پھر یہاں ہے تو اس کے سامنے دوسرا پتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں پوری ایک قطار ہے، پتوں کے ادھر اور پتوں کے ادھر۔ بیچ میں یہاں پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اس میں یہاں پر پھول تھے جو اب پھلوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ پھل بھی پہلے ایسے گھنٹی نما سبز رنگ کے ہوتے ہیں، بعد میں یہ زرد پڑ جاتے ہیں۔ شروع میں یہ بالکل سادہ پتے ہوتے ہیں، لیکن بڑے ہونے پر کئی حصوں میں کٹے پھٹے ہوتے ہیں۔ یہ جب نمو شروع ہوتی ہے اجوائن خراسانی کے پودے کی تو اس طرح سے پتے ہوتے ہیں، بالکل سادہ سے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کا کٹاؤ شروع ہو جاتا ہے، اس پر روئیں آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور پتا کٹ گیا ہے، جیسے جیسے بڑا ہوگا پتے کٹتے جائیں گے اور یہ بہت بڑا، یہ بڑے بڑے پتے نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ یہ پھول اسی طرح جیسے بیچ میں لگتے ہیں، یہاں پھول نظر آ رہے ہیں آپ کو، سفید پھول، یہ قطار میں نظر آتے ہیں۔ یہ آپ بیچ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں سبز قسم کے، یہ پھل ہیں اس میں، لیکن یہیں پر پھول لگے تھے۔ عام طور سے جب 2/3 پھول کسی پودے میں کھل جاتے ہیں تب اس کے اجزاء جمع کیے جاتے ہیں دوا کے طور پر۔ پھولوں کے رنگت کے لحاظ سے عموماً 3-4 قسم پائی جاتی ہے، سفید، زرد، سرخ قسم اور سیاہ۔ سفید کے علاوہ دیگر قسموں میں کم و بیش مضر اثرات پائے جاتے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، نقصان دہ اثرات ہیں، اس لیے سفید ہی بہتر مانا جاتا ہے اور اسی کو ہی دوائیں استعمال کیا جاتا ہے۔ بلکہ سیاہ قسم میں تو سمیت پائی جاتی ہے، زہریلا اثر ہے، اسی لیے سیاہ قسم کو دوائیں بالکل استعمال نہیں کرتے۔ پھل کیسے لگتے ہیں؟ 1 سے 2 مہینے کے بعد جب پھول لگ چکے رہتے ہیں اور باراور ہو جاتے ہیں، زیادہ تر پتیاں پھر جھڑنے لگتی ہیں خشک ہو کر، اور جہاں جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں گھنٹی کی طرح کپ نما 2 سے 3 سینٹی میٹر سائز کے پھل لگتے ہیں، بالکل انار کی کلیوں کی شکل کے یہ پھل ہوتے ہیں۔ جو آپ کو یہاں پہلے جو نظر آ رہے ہیں یہ سبز قسم کے پھل ہیں، بالکل ایک قطار میں لگتے ہیں۔ جو پھل لگتے ہیں وہ پہلے سبز ہوتے ہیں، یہاں بائیں جانب آپ دیکھ رہے ہیں یہ پھل ہے، یہ ایک اور پھل ہے، یہ بھی پھل ہے، یہ سبز ہے ابھی، پھر بعد میں یہ زرد ہو جاتے ہیں، اور ان میں ایک چھوٹی سی بند ڈبی جیسا رہتا ہے جس میں بے شمار تخم لگتے ہیں، 1 ملی میٹر سائز کے بہت چھوٹے تخم ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو پھل کی شکل نظر آ رہی ہے، کیف نما گھنٹی کے جیسی، روئیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ انار کی کلیاں ہیں، یہ جس طرح سے نظر آتی ہیں اسی طرح
کنارے آپ دیکھیں گے اجوائن خراسانی کا پھل بھی نظر آتا ہے. یہ اس کی پنکھڑیوں کے حصے تھے وہ ختم ہو جائیں گے اور بیچ میں یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو اس میں ذخیرہ ہے بیج کا. اس کے اندر تخم پائے جاتے ہیں. یہ خشک ہونے کی حالت ہے. یہاں بھی آپ پھل دیکھ رہے ہیں سبز پھل اور اس کے بعد خشک حالت میں پھل. یہ ایک قطار میں لگے ہوئے پھل جو بتائے گئے دیکھیے آپ کس طرح سے قطار میں لگے ہیں. پتیاں جو ہیں وہ اب باریک ہو جا رہی ہیں خشک ہو کر جھڑ جائیں گی. یہ بالکل خشک شدہ پختہ قسم کا پھل ہے. اس کے بیچ میں بالکل درمیان میں ڈبی ہوگی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک پھل کا حصہ دیکھ رہے ہیں اور درمیان میں وہ چھوٹی سی ڈبی ہوگی جس میں تخم بھرے ہیں. یہ آپ کو سبز حالت میں نظر آ رہا ہے. اس کے بعد وہی جب خشک ہو گیا تو اندر بیج نظر آ رہے ہیں اور وہ اندر کی ڈبی نما جو حصہ ہوتا ہے جب وہ کھل جاتا ہے تو کس طرح سے بیج نظر آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس کے تخم جو ہوتے ہیں گول زردی مائل چپٹے ہوتے ہیں. ان تخموں پر سلوٹ اور مہین جالی سی ہوتی ہے. یہاں آپ کو وہ بیج نظر آ رہے ہیں تخم باریک باریک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور قریب سے تخم جن پر کافی سلوٹیں پائی جاتی ہیں. دیسی اجوائن سے مشابہت کی وجہ سے انڈو پاک میں اسے بھی اجوائن سمجھ لیا جاتا ہے. جو دیسی اجوائن ہے اجوائن خراسانی کو بھی دیسی اجوائن سمجھ لیا جاتا ہے. یہ ایک فاش غلطی ہے کیونکہ اجوائن دیسی کے بہت سادہ سے ہاضم کے طور پر استعمال ہوتی ہے لیکن اجوائن خراسانی میں بہت سارے ایسے مہلک اثرات بھی ہیں اور بہت تیزی بھی ہے. اس کے دونوں کے افعال میں بہت فرق ہے. اس کا مزہ اجوائن خراسانی کا کڑوا اور چرپرا ہوتا ہے ہلکا. یہ ایک دانہ اجوائن خراسانی کا آپ دیکھ رہے ہیں ایک تخم جس پر کس طرح سے جالی بنی ہوئی ہے. استعمال ہونے والے حصے اس کے سب حصے استعمال ہوتے ہیں. اس کا پتا پھول پھل ٹہنیاں سب استعمال ہوتی ہیں لیکن تخم زیادہ استعمال ہوتے ہیں جو یہاں بتائے جا رہے ہیں. بازار میں اسی حالت میں آپ کو دستیاب ہے. اس کا بوٹینیکل ڈائیگرام آپ کے سامنے ہے. یہ ہائیوسائمس نائگر یعنی سیاہ قسم کا اجوائن خراسانی ہے. یہ اس کے پھول نظر آ رہے ہیں پتیاں پنکھڑیاں جھڑ جانے کے بعد کا حصہ پھر جب وہ پھل میں تبدیل ہو گیا وہ حصہ اور یہ بیچ میں جو میں نے بتایا کہ ایک چھوٹی سی ڈبی سی ہوتی ہے جس میں تخم بھرے ہوتے ہیں اور یہ تخم کا حصہ. پتیاں کٹی پھٹی نظر آ رہی ہیں آپ کو. پیداواری علاقے اور کاشت انڈو پاک میں کشمیر شملہ کمایوں اور دیگر ہمالیائی علاقوں میں پایا جاتا ہے. یہ پورا بیلٹ جو کشمیر کا علاقہ اور کمایوں کا علاقہ یہاں پر یہ پودے نظر آتے ہیں اور پائے جاتے ہیں. پاکستان میں گڑھوال سندھ بلوچستان اور کوئٹہ میں ملتا ہے. یہ دنیا میں خراسان یعنی ایران کا جو علاقہ خراسان ہے وہاں کی یہ خاص پیداوار ہے اسی لیے اس کا نام اجوائن خراسانی کہا جاتا ہے. باقی یہ سارے علاقے آپ کے سامنے ہیں. عرب ممالک ہے مصر ہے عراق ہے نیپال بھوٹان روس یورپ امریکہ برازیل ان سارے علاقوں میں یہ ملتا ہے. آئیے اب اجوائن خراسانی کے افعال و خواص پر غور کرتے ہیں. سب سے پہلے نفع خاص اس کا مین ایکشن یہ بلغمی اور ساتھ میں تشنجی کھانسی کے لیے سب سے بہترین مانا جاتا ہے. اس کا نفع خاص یہی ہے. اس کے مشہور افعال جو دیگر ہیں وہ مسکن ہے منوم ہے نیند لاتا ہے مخدر ہے سن کرتا ہے حصوں کو ممسک ہے امساک پیدا کرتا ہے مضف اعصاب ہے اعصاب کے حص کو بھی اور اس کی حرکی جو قوت ہے اس کو بھی ضعیف کرتا ہے. دافع تشنج ہے تشنج کو دور کرتا ہے مروڑ کو دور کرتا ہے. حابس وہ قابض ہے حابس اثر بھی ہے اور قبضیت بھی پیدا کرتا ہے. رادے بھی ہے رادے کسی چیز کو لوٹانے والی بات کو کہتے ہیں رادے. ان افعال و خواص کی بنیاد پر ہم کیسے اور کن مواقع پر اس کو استعمال کریں گے. مسکن یہ مختلف دردوں میں کام آتا ہے ہر قسم کے درد میں کام آتا ہے. وجع المفاصل ہو جوڑوں کا درد ہو عرق النساء پیروں تک لنگڑی کا درد جسے کہا جاتا ہے نقرس کی شکایت ہو ایسے میں پورے پودے کو کوٹ کر اس کا عصارہ حاصل کر لیتے ہیں اور اسے آٹے میں ملا لیتے ہیں اور جس مقام پر درد ہے وہاں پر اس کو لگاتے ہیں. یہ آٹے میں ملانے کے علاوہ تازہ پتوں کا لیپ بھی اگر کیا جائے تو اس سے بھی درد ساکن ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے. درد رحم میں بھی یہ زیادہ اثردار ہے. عصارہ بطور شیاف درد چشم میں استعمال کرتے ہیں. آنکھوں میں درد ہو تو وہاں پر شیاف کے طور پر. درد پستان اور ورم خصیتین یعنی ماں کی چھاتی میں تکلیف ہو درد ہو خصیوں میں تکلیف ہو ایسے میں بھی اس کا لیپ بہت کام کرتا ہے. ان تمام تکلیفوں کے لیے پنچانگ یعنی اس کے پورا پودا جو ہے اس کو کوٹ چھان کر ایک ساتھ پاؤڈر بنا لیتے ہیں پھر اس کی مدد سے گولیاں بنائی جاتی ہیں اور ان گولیوں کو محفوظ رکھا جاتا ہے. بوقت ضرورت ان گولیوں کو بھگو کر لیپ کے جیسا بنا لیتے ہیں اس میں تھوڑا آٹا ملا لیتے ہیں اور بطور ضماد ہم استعمال کریں کسی بھی قسم کی درد ہو اس کے لیے ہم یہ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے تخم کا صفوف استعمال کیا جاتا ہے پتوں کا جوشاندہ استعمال کیا جاتا ہے درد کے لیے عمومی طور سے یا پتوں کا یا تخم کا دونوں کا لیپ بنا لیتے ہیں اور یہ مقامی طور سے استعمال کرنے پہ بہت ہی اثردار مسکن علم اثر رکھتا ہے. مسکن ہونے کے حصے سے دوسرا جو استعمال بتایا گیا اس کا شکم کے زیریں حصے پر پیٹ کے زیریں حصے پر کوئی درد ہو مروڑ ہو مقد اور اما کے
اندر کولنج کی کیفیت ہو، مروڑ پایا جائے تو اس کے جوشاندے سے حقنہ کیا جاتا ہے، اینیما کے طور پر دیتے ہیں۔ سفید اجوائن خراسانی اور انجیر یہ دونوں کو پیس کر کسی کپڑے کی بتی میں بھگا کر اس کو لپیٹ لیتے ہیں اور مقد میں رکھتے ہیں، جس سے بواسیر کو فائدہ ہوتا ہے اور دیگر امراض یہاں مقامی طور سے جو امراض پائے جاتے ہیں ان میں بھی فائدہ کرتا ہے۔ حمول کے طور پر یہاں بھی بتی بنائی جاتی ہے، رحم میں رکھتے ہیں۔ عورتوں کے اندام نہانے میں رکھنے سے وہاں اندرونی جو تکلیف ہے، رحم کی درد ہے، اس میں فائدہ کرتا ہے۔ مسکن ہونے کی حیثیت سے روغن کنجد تل کے تیل میں پکا کر کان میں ڈالنے سے درد گوش یعنی کان کے درد کو فائدہ کرتا ہے۔ اس کے نچوڑ کو، اوسارا جو رہتا ہے، اس کو نچوڑ کو تنہا یا سرکہ یا شہد میں ملا کر کان میں ٹپکانے سے کان کا درد اور خاص طور سے اس کی ٹیس جو ہے، جو زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے جڑ کے جوشاندے سے کلیاں کرنے سے منہ کی تکلیف، منہ میں چھالیاں اور اس کی وجہ سے درد ہو رہا ہو، تکلیف ہو یا دانت کا درد ہو، یہ سب ختم ہو جاتا ہے جوشاندے کی کلیاں کرنے سے۔ بھنے ہوئے پتوں کو مسکن درد کے حصے سے ہی ہے، بھنے ہوئے پتوں کو چربی اور زردیے بید مرغ میں ملا کر خصیوں پر لگایا جاتا ہے، یا پیروں کے اندر تکلیف ہو تو وہاں پر لگایا جاتا ہے، اور اس مقامی استعمال سے وہاں کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جو کا آٹا، کندر اور اس کے پتوں یعنی اجوائن خراسانی کے پتوں کے پانی سے ضماد بنایا جاتا ہے، اور بند زخموں کو، کوئی ایسا زخم ہو جس میں اوپر سے کوئی زخم نہیں ہے لیکن اندر اس زخم کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، وہاں سوجن ہے، خون اندرونی طور سے جم گیا ہے، ایسے میں یہ لگانے سے درد میں آرام پڑتا ہے۔ اس کے پتوں کے کھانے سے بھی اور لیپ کی طرح لگانے سے بھی ہڈیوں کے درد میں آرام ہوتا ہے۔ عمومی طور سے اسے تخم کا صفوف استعمال کرتے ہیں یا اس کی گولیاں بنا لی جاتی ہیں، پتوں کا جوشاندہ استعمال کرتے ہیں، یا ان دونوں کا لیپ بنایا جاتا ہے۔ یہ منوی میں نیند لاتا ہے، اس لیے دماغی امراض میں عام طور سے مستعمل ہے۔ سحر یعنی بے خوابی، نیند نہ آنا، مالخولیا، میلنکولیا جسے کہا جاتا ہے، پاگل پن کی کیفیت ہے، جنون بھی پاگل پن ہے، ہذیان کی کیفیت ہے، مریض بڑبڑاتا رہتا ہے، بے ہنگم باتیں کرتا ہے، ایسی صورت میں اس کا صفوف جو ہے، تخم کا صفوف شہد کے ساتھ استعمال کریں۔ منویم کے لیے ایک دوسرا بھی نسخہ بتایا گیا ہے کہ تخم سفید اجوائن اور سفید اجوائن خراسانی ہی کام آتا ہے۔ اس کو پانی میں کوٹ کر پھر نچوڑ کر کنپٹی پر لگائیں، اس سے بھی نیند آ جاتی ہے۔ اسے سر میں لگانے سے جوئیں مر جاتی ہیں، اور مقامی طور سے تر یا خشک خارش ہو تو ان سب میں آرام دیتا ہے۔ یہ ممسک ہے، ذکاوت حس بہت بڑی ہوئی ہے، صورت انزال کی کیفیت ہے، جریان منی بار بار ہوتا ہے، احتلام کی کیفیت ہے، ایسے میں اس کا حکمت سے استعمال مختصر مقدار میں ممسک کا کام کرتا ہے۔ یہ مخدر و مضیف اعصاب ہے۔ مخدر خدر کو کہتے ہیں، سن کرنے کو، اور مضیف کمزور کرنے کو۔ اعصاب میں اس کی حرکت بھی اور اس کی حس بھی دونوں کو کم کر دیتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اعصاب کی بڑھی ہوئی حس کو کمزور کرنے کے لیے، ذکاوت حس کے لیے، اور ٹیس کسی مقام پر ہو تو یہ سے استعمال کیا جائے گا۔ مسکن و مخدر ہونے کی وجہ سے بلغمی، کھانسی، وجع المفاصل، عرق النساء، نقرس، دانت اور کان کا درد، یہ ساری چیزیں پہلے بھی بتائی ہیں، ادھر اسی حیثیت سے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ مخدر بھی ہے اور اعصاب کی حس کو کمزور بھی کرتا ہے۔ دافع تشنج ہے، تشنج کو کم کرتا ہے، خاص طور سے سعال یابس، خشک کھانسی، سعال تشنجی جیسے کہ عام طور سے دماغ کے اندر ہوتی ہے یہ کھانسی، اور پیٹ کے مروڑ والے دردوں میں بہت راحت دیتی ہے۔ حابس و قابض اس کا بہت قوی اثر ہے اور ہر عضو کے جریان خون کو روکنے کے لیے ہے۔ کھانسی میں خون آنے کو بند کر دیتا ہے، ہر قسم کے پیچش کو روکتا ہے، اور تمام زخموں کی رطوبت کو خشک کر دیتا ہے۔ زخموں کے لیے مقامی طور سے بھی اس کے صفوف کو چھڑکا جاتا ہے۔ ہر حابس و قابض ہونے کی حیثیت سے ہی حابس تمس یعنی حیض کے خون کو روکنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، خون حیض کو بند کر دیتا ہے۔ طریقہ جو بتایا گیا یہاں کے 15 گرام تخم خشخاش ماؤ لہسن میں ملا کر اسے کھانا جریان کو بھی بند کر دیتا ہے اور خون حیض کو بھی بند کر دیتا ہے۔ ہر قسم کے سیلان، خصوصاً سیلان الرحم میں یہ فائدہ کرتا ہے اجوائن خراسانی۔ تمام قسم کے ورم اور قروح رحم میں بھی یہ نافع ہے۔ یہ حابس بول ہے، سلسل بول یعنی بار بار پیشاب آنے کی شکایت میں بھی فائدہ کرتا ہے، کیونکہ یہ حابس ہے اور ساتھ میں قبض اثر بھی ہے۔ ان تمام مقصد کے لیے طریقہ وہی رہے گا۔ یہ رادے بھی ہے۔ رادے اس چیز کو کہتے ہیں کہ کسی جگہ پر اگر مواد جمع ہو گیا ہے تو وہاں سے اسے لوٹا دینا، وہاں پر جمنے نہ دینا، اسے کہتے ہیں رادے خصوصیت، اسے پلٹا دینے والا۔ یہ لیکن اورام کے ابتدا میں زمادن مفید ہے، زیادہ دیر تک لگا رہنے سے وہاں پر خشکی کی وجہ سے، اس کے مزاج کی وجہ سے وہاں پر مواد جم جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی مقام پر آپ لگا رہے ہیں تو کچھ 15-20 منٹ لگانے کے بعد اسے ہٹا لیں۔
تخم اور پتوں کا ضماد اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دیگر افعال جو اجوائن خراسانی میں بتائے گئے ہیں یہ ہر قسم کے نزلہ خصوصاً گرمی کے نزلے کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ اس کا مزاج سرد خشک ہے۔ سفید قسم کا فربا کرنے کے نسخوں میں عموماً استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ماؤں کے پستان میں ورم ہو جائے تو اس کا ضماد ورم کو تحلیل بھی کرتا ہے، درد کو تو کم کرتا ہی ہے اور اسے تحلیل بھی کر دیتا ہے۔ یہ ہاضم اثر بھی ہے۔ صبح نہار میں تھوڑا گڑ کے ساتھ کھلا کر تخم کا صفوف دیدان اما کے لیے بہت مفید۔ اس کا مزاج سرد خشک درجہ سوم ہے، درجہ بہت زیادہ ہے، اس کا خیال رکھیں، اسی لیے اس کی زیادہ مقدار جو ہے مہلک ثابت ہوتی ہے۔ تو سرد خشک درجہ سوم، اس کی مقدار جو ہے 500 ملی گرام سے 1 گرام تک ہے اور اسے شہد کے ہمراہ استعمال کرنا چاہیے۔ شہد اس کا مصلح ہے، یہ دماغ کے لیے مضر ہے، اس کی اصلاح کے لیے شہد استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اگر اجوائن خراسانی نہ ملے تو ہم افیون کا استعمال کر سکتے ہیں یا پوست خشخاش کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے مشہور مرکبات جو ہیں معجون برشاشہ ہے، معجون مقوی و ممسک ہے اور معجون جلالی ہے۔ جدید دریافت جو اس میں ملی ہے بہت سارے الکلوائڈز ہیں، فلیونوائڈز ہیں، ٹیننز ہیں، ٹرپینز کئی طرح کے ہیں، سیپونینز، کاربوہائیڈریٹس، کارڈیک گلائکوسائڈز ہیں اور اینتھراکوینونز ہیں۔ اور ان فائٹو کیمیکلز کی وجہ سے جو اثرات اور جو فارماکولوجیکل ایفیکٹ طبی طور سے ہمیں ملے ہیں، سرخ جو انداز میں بتایا گیا وہ پہلے سے ہمارے اطباء نے اسے مشاہدے میں لایا، اسے محسوس کیا۔ اینٹی ڈائبیٹک نیا ایفیکٹ سامنے آیا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اینٹی کینسر ڈرگ ہے، یہ انسیکٹیسائیڈل ہے، اینٹی ایسٹمیٹک ہے، دمہ کو دور کرتا ہے، یہ اینٹی ڈائریل ہے، اینٹی سیکریٹری ہے، رطوبات اور ترشح کو کم کرتا ہے، حتیٰ کہ سانس کی نالی میں اگر پھیپھڑوں میں بھی رطوبت زیادہ ہو جو کہ کم کرنا مقصود ہو تو اسے بھی کم کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور سے آپریشن کے دوران اس کی ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے میں نے بتایا کہ جدید طب اس کے انجیکشن سے استعمال کرتی ہے۔ یہ ہائپوٹینسو ہے یعنی پریشر کو کم کرتا ہے، کارڈیو پروٹیکٹیو ہے، قلب کو تقویت دیتا ہے، پیٹو پروٹیکٹیو ہے، لیور کے لیے بھی جگر کے لیے بھی مفید ہے، اینٹی ہائپر یوریسیمک ہے، یوریسیمیا جو نکرس کے لیے خاص مرض ہے اس میں بھی یہ فائدہ کرتا ہے، اینٹی پارکنسونزم ہے جو عام طور سے اولڈ ایج میں ہو جاتا ہے بوڑھے لوگوں کو، اینٹی کنولجنٹ ہے، مرگی اور سرا کو فائدہ کرتا ہے، اینٹی ڈپریشنٹ ہے، ذہنی تناؤ کو کم کرتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے کچھ ریسرچ پیپر ہے جو IOSR جرنل میں پرنٹ ہوا ہے اور جس میں مختلف قسم کے اس کے اثرات، اس کے فائٹو کیمیکلز اور بہت تفصیل سے اس تھیراپیوٹک امپورٹنس والے ریسرچ پیپر میں ذکر ہے۔ یہ ایک دوسرا پیپر ہے جو الجیریا میں پائے جانے والے اجوائن خراسانی اور خاص طور سے سفید اجوائن خراسانی پر یہ تحقیق ہوئی ہے، ہائیوسائمس البس پر اور ہائیوسائمس میوٹیکس پر۔ اس طرح سے کئی ریسرچ پیپر ہیں انٹرنیٹ پہ پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ رہی تفصیل اجوائن خراسانی کی جو اب بہت کم استعمال ہوتی ہے، بڑی مفید دوا ہے اور بڑی اثردار دوا ہے، بہت تیزی سے اثر کرنے والی ایک بہترین دوا ہے، اطباء اس پر توجہ دے سکتے ہیں۔